عزیز طلبہ، میں سید نور اللہ تصور علی آئیڈیل اردو ہائی اسکول مارول۔ پہلے ساتھیوں، آپ روزانہ اسکول آتے ہیں، آپ کی اسکول بیگ میں رجسٹر ہوتا ہے، کتاب ہوتی ہے، بیاض ہوتی ہے، کمپاس باکس ہوتی ہے۔ آپ نے روزانہ کھڑکی دیکھی ہے، دروازہ دیکھا ہے۔ یہ تمام چیزوں میں کوئی خاص تعلق آپ کو نظر آتا ہوگا۔ یہ خاص تعلق کیا ہے؟ ان تمام چیزوں میں ٹیبل، جس بینچ پر آپ بیٹھے ہیں وہ بینچ، ان چیزوں میں خاص تعلق ہے کہ 4 چوکن شکلیں ہیں، اگرچہ اپنی شکلیں کے اعتبار سے الگ ہیں، لیکن یہ چوکن شکلیں ہوتی ہیں۔ ان چوکن شکلوں کو کیا کہتے ہیں؟ ان شکلوں کو ذو اربۃ الاضلاع کہتے ہیں۔ ذو اربۃ الاضلاع یہ لفظ ہم پچھلی جماعتوں میں بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کا اصطلاحی مفہوم میں آج آپ کے سامنے وضاحت سے بیان کر رہا ہوں کہ ذو اربۃ الاضلاع کہتے کسے ہیں، ذو اربۃ الاضلاع ہے کیا؟ ذو اربۃ الاضلاع یہ عربی زبان سے لیا گیا لفظ ہے، جو 3 لفظوں سے مل کر بنا ہوا ہے، جس میں ذو یعنی والا، اربع یہ گنتی سے لیا گیا عربی کی، واحد جتنے، ثلاثہ اربع یعنی 4، اور اضلاع ضلع کی جمع۔ اس طرح ذو اربۃ الاضلاع کو 4 ضلعوں والی شکل، یعنی ہم ذو اربۃ الاضلاع کی تعریف کو اس طرح بیان کر سکتے ہیں، 4 ضلعوں والی بند شکل کو ذو اربۃ الاضلاع کہتے ہیں۔ ذو اربۃ الاضلاع میں کل 10 اجزاء ہوتے ہیں، 4 ضلع ہوتے ہیں، 4 زاویے ہوتے ہیں، 2 وتر ہوتے ہیں۔ اس طرح کل 10 اجزاء ذو اربۃ الاضلاع میں ہوتے ہیں۔ ذو اربۃ الاضلاع اگر ہمیں بنانے کے لیے کہا جائے تو اس کے لیے ہمیں کسی 5 اجزاء کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ ذو اربۃ الاضلاع اپنی بناوٹ کے اعتبار سے ہمیں الگ الگ نظر آتے ہیں۔ جیسا آپ نے پتنگ دیکھی ہے، یہ بھی 4 ضلعوں والی شکل ہے، آپ نے میز دیکھی ہے، یہ بھی 4 ضلعوں والی شکل ہے۔ تو ذو اربۃ الاضلاع کی الگ الگ قسمیں ہیں، جیسا ہے مستطیل ہے، مربع ہے، متوازن اضلاع ہے، معین ہے، ذو حلقہ ہے، پتنگ ہے۔ اس طرح ذو اربۃ الاضلاع کو 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔